اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مکس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ گائز، بہت امپورٹنٹ نیوز لایا ہوں آپ کے لیے، اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں اپنا بلاگ جب بھی کرتا ہوں تو آپ کے لیے امپورٹنٹ نیوز ہی لاتا ہوں۔ تو امپورٹنٹ نیوز یہ ہے آپ کے لیے، چلتے ہیں، 3 نیوز ہیں۔ پہلی نیوز تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ MQM جو ہے وہ عنقریب کراچی کا جو ایک بڑا مخصوص ایریا ہے، میرے خیال سے عزیر بلوچ کے نام سے بڑا مشہور ہے، کافی بدنام زمانہ بھی کسی زمانے میں رہ چکا ہے وہ عزیر بلوچ، جو بڑا کرائم ہوتا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں لیاری کی۔ لیاری 2 ہیں، ایک نیا لیاری ایک پرانا لیاری۔ جو ایک لیاری تو وہ جو سرجانی ٹاؤن کی طرف ہے وہ نہیں، میں پرانا لیاری جو کھڈا لیاری اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو عنقریب MQM پاکستان جو ہے وہ لیاری میں انٹری مارنے والی ہے الیکشن کے حوالے سے، اور کافی زور و شور سے وہاں پر ان کی جو ہے کمپیننگ بھی چلنے والی ہے۔ یہ سمجھے ایک طرح سے برانڈ نیوز ہے آپ کے لیے اور سب کے لیے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ MQM لندن کے جو کچھ کارکنان تھے، جو کرنگی میں جو ریلی نکالی گئی تھی بانی MQM الطاف حسین صاحب کے حمایت پہ جو ریلی نکالی گئی تھی، تو اس دوران جو ہے وہ بہت سارے کارکنان کو جو گرفتار کیا گیا تھا، تو وہ کارکنان جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم میں جو ہے وہ بری کر دیے گئے ہیں، رہا کر دیے گئے ہیں۔ اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تیسری خبر چلتے ہیں گائز کہ کل جو ہے ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے عائشہ منزل پہ، اور شاپنگ مال میں جو آگ لگی ہے، اس آگ کے جو ہے وہ سلسلے میں جو ہے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ کا بھلا کرے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، دکانیں جل گئی ہیں، گھر جل گئے ہیں، لوگ جو ہے وہ در بدر ہو گئے ہیں، گھر سے در بدر ہو گئے ہیں۔ اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تو گائز چلتے ہیں اپنی پہلی نیوز کی جانب۔ پہلی نیوز یہ گائز کہ MQM جو ہے وہ عنقریب کراچی کے علاقے لیاری میں جو ہے وہ انٹری مارنے والی ہے الیکشن کمپیننگ کے حوالے سے۔ سب کو معلوم ہے کہ MQM پاکستان کی جو کمپیننگ چل رہی ہے پوری کراچی میں اور سندھ کے دیگر شہروں میں جو کمپیننگ چل رہی ہے زور و شور سے، تو وہ کافی دھڑا دھڑ چلتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پیش در پیش جو ہے بہت سارے جو وہ کارکنان جو MQM پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ دوبارہ سے اب شامل ہو رہے ہیں، تو بڑی تیزی سے شامل ہو رہے ہیں، یہ ذرائع کے مطابق ہمیں معلوم بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی میں MQM کے 4 جلسے ہو چکے ہیں اور 5واں جلسہ بھی ہونے والا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ MQM کی جو رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ کراچی میں 27 جلسے کرے گی، جبکہ ابھی تک 5 جلسے ہوئے ہیں، چھٹے جلسہ بھی ہوگا۔ یہ بھی گلشن اقبال میں جو ایک جلسہ ہوا تھا حکیم سعید گراؤنڈ میں، تو اس پہ بھی جو ہے کافی جو ہے بڑا جلسہ کیا تھا، اور اس کے MQM پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اب سیاست تو آپ کو پتہ، سیاست میں تو تنقید چلتی ہے، اگر سیاست میں تنقید نہیں چلے گی یہ تو برداشت کرنا پڑے گا، تو پھر فائدہ کیا سیاست کا؟ پھر تنقید تو برداشت کرنی پڑتی ہے گائز، تو پھر کوئی دوسرا بندہ کام کر لے اگر تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ سیاست میں تو یہ چلتا رہتا ہے گائز، تو ایک دوسرے پہ تنقید چلتی رہتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ ہے کہ MQM پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ پھر پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے MQM پاکستان کو کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا، اس کے ساتھ مجھے جو ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی جو ہے کل پرسوں کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو MQM کے جو رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کو کسی بھی صورت جو ہے MQM لندن کا نہ سمجھا جائے، نہ ان کا تعلق MQM لندن سے ہے، نہ ماضی میں ان کا تعلق کبھی بانی MQM الطاف حسین سے رہا ہے۔ وہ جو ہے پکے جو ہے وہ پہلے MQM پاکستان میں تھے، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان کو ہرگز جو ہے وہ نہ تو MQM لندن کا ان کو سمجھا جائے، نہ ہی جو ہے ان کا تعلق بانی MQM الطاف حسین کے ساتھ سمجھا جائے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں سعید غنی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کہی تھی، ابھی کل پرسوں جو کانفرنس کی تھی اس پہ بات کہی تھی۔ تو چلتے ہیں دوسری جانب گائز، جو ہے آپ کو بتاؤں دوسری نیوز یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو کراچی کا علاقہ ہے کرنگی میں، وہاں اس کرنگی میں جو ہے چند افراد نے جو ہے وہ بانی MQM الطاف حسین کے حق میں جو ہے ریلی نکالی تھی۔ تو اب چند تھے یا بہت سارے تھے، ذرائع کے مطابق تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھے، ذرائع کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم تھے، بہرحال جو بھی ہے۔ اس کے بعد ان کی جو ہے گرفتاریاں ہو گئی تھی اور پھر جو ہے کورٹوں میں پیشی ہو گئی تھی قانون کے مطابق۔ تو آج جو ہے بڑی ایک خبر ملی اس حوالے سے کہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ ان سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔
جنہوں نے جو ہے بانی ایم کے الطاف حسین کے حق میں جو ہے وہ کرنگی میں ریلی جو نکالی تھی، ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ تو ان کی جو وکیل تھی، میں ان کا شاید نام بول کے، خاتون کوئی وکیل ہے، انہوں نے جو ہے یہ مقدمہ لڑا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نیوز ہے، ایک طرح دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کے حوالے سے دوسری نیوز یہ بھی ہے۔ تو اللہ جانتا ہے یہ چل کیا رہا ہے سیاست میں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو گائز تیسری نیوز کی طرف چلتے ہیں کہ عائشہ منزل میں ایک شاپنگ مال ہے، جب میں نام بول کے شوری میں تو نام اس کا یاد تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، بہت مشہور نام تھا۔ تو اس شاپنگ مال کے اوپر جو ہے شاپنگ سینٹر ہے، اس کے اوپر بہت بڑی فلیٹ بنی ہوئی ہے، کافی گھر ہیں اس میں، آبادی ہے ظاہر بات ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے اردو بولنے والی آبادی رہتی ہے بہت زیادہ اس میں، فلیٹس بنے ہوئے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو سب پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں۔ تو ذرائع کے مطابق اور جو ہے ڈیجیٹل جو نیوز ہمارے جو چینلز ہیں، جیو ہو گئے، ایئر وائر، سما ٹی وی، ان کے مطابق جو معلوم یہ ہوا ہے کہ کسی گھر میں یا دکان میں سلنڈر پھٹا ہے، گیس سلنڈر جو ہوتا ہے وہ پھٹا ہے۔ گائز حکومت پاکستان بار بار یہ اعلان کر چکی ہے، اگر آپ گھر میں کوئی گیس سلنڈر رکھتے بھی ہیں یا دکان میں کہیں بھی، تو اس کو سب سے پہلے چیک کروائیں کہ کوئی لیک تو نہیں ہے، کہیں وہ انلیگل تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، یا نہ کوئی خدا نہ خاصہ اگر وہ پھٹ جائے تو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا گھر کا نقصان ہو سکتا ہے، جل سکتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سلنڈر جو پھٹا ہے، سلنڈر پھٹنے سے جو ہے وہ آگ جو ہے، وہاں پر کچھ بسترے وغیرہ رکھے ہوئے تھے دکانوں میں، پرانے بسترے ہوتے ہیں گدے وغیرہ پلنگ کے، تو وہ رکھے ہوئے تھے، تو وہ آگ جو ہے، آگ نے ان گدوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جب گدوں کو لپیٹ میں لیا تو اسی طرح بہت ساری دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کم از کم 24 سے 25 دکانیں جل چکی، اس کے علاوہ لاتعداد فلیٹس، گھر جل چکے ہیں، لوگ، فیملیاں دربدر ہو گئی، باہر نکل گئی، اللہ معاف کرے، اللہ سے پناہ لینی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، ہم ان کے نقصان میں جو ہے برابر کے شریک ہیں۔ ہم تہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے ان کی وہی حالات کر دے، بہتر حالات کر دے جو پہلے ان کے موجود تھے۔ ہم اس کے علاوہ ہم حکومت پاکستان سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ جو ہے ان کی مدد کی جائے، ان کو دوبارہ سے گھر لا جائیں یا لائے دیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کی گھروں کی مرمت دوبارہ کی جائے، جو دکانیں جل گئی ہیں ان دکانوں کی دوبارہ سے مرمت کی جائے، جو نقصان ان کا ہوا ہے اس نقصان کا دوبارہ سے ازالہ کیا جائے۔ اور جو کیونکہ ظاہر بات ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے مہنگائی کا دور ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں کس طرح لوگ اپنی جمع پونجی کر کے، پیسہ جمع کر کے کاروبار کھولتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر اسی کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پھر وہ اپنا گھر کیسے چلا پائیں گے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے گائز۔ تو حکومت پاکستان سندھ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ان کی مدد کی جائے۔ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک ہی مہینے کے اندر بھی، بلکہ 10 دن گزرے میرے خیال سے، یعنی 10 دن کے اندر جو ہے 2 شاپنگ سینٹر کو آگ لگی، ایک آر جے مال جو گلستان جوہر میں، اور اس آر جے مال کا بھی جو ہے کافی بہت بڑا نقصان ہوا، 11 جانیں چلی گئیں، 11 جانیں، 11 لال چلے گئے ایک ماں کے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد پھر جو اب یہ ہے اللہ کا بھلا کہ جو عائشہ منزل پہ جو شاپنگ سینٹر میں آگ لگی ہے، تو اس میں بھی خاصا جانی نقصان تو ذرائع کے مطابق معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن بہت بڑا نقصان ہوا، مالی نقصان تو ہو گیا نا گائز، نقصان تو نقصان ہے۔ برا یہ ہے کہ گائز اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کریں، شہر کراچی کی حفاظت کریں بالخصوص۔ تو گائز یہ بلاگ میں آپ کو سب کو بتانا تھا۔ اگر میری بلاگ آپ کو اچھا لگے لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔